فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد مل کر درود پڑھے محمد و آل محمد اگر مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو خانوادہ تطہیر کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے احسان کا بدلہ احسان سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الصلاة والسلام علی رسول الکریم الشفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المزی کوكب الدری صاحب المقام الرفیع المدفون بأرض الزکیہ ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات واجب الاحترام معزز سامعین کرام سادات و عزام و مومنین کرام عزاداران مظلوم کربلا دعا ہے خالق ارض و سما بتصدق آل ابا اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے الہی آمین۔ آپ جتنے احباب فرش عزا کو آباد کیے ہوئے ہیں مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین۔ آپ کی ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے الہی آمین۔ عزا خانہ حسینیہ کو اور تمام عزا خانوں کو مولا ہمیشہ آباد فرمائے الہی آمین۔ جتنے اس کے معاونین ہیں انتظامیہ ہیں آپ تعاون کرنے والے افراد ہیں مولا آپ کی صحیح کو قبول و منظور فرمائے الہی آمین۔ اجر عظیم عطا فرمائے الہی آمین۔ اور محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بیمار ہیں مولا تمام مریضوں کو شفا یاب فرمائے الہی آمین۔ اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے باواجب الصلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ محترم سامعین، اس
اذا خانہ میں آپ کی خدمت میں عشرہ محرم الحرام کی مجالس اعزا کے سلسلے میں آج چھٹی گفتگو ہے، 6ویں مجلس سے مخاطب ہوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55-56 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوا ہے۔ اسی آیت کے زیر سایہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور مسلسل پیغام یہ ہے کہ اللہ اپنی حکومت کو، اپنی ولایت کو، اپنے حکم کو منوانا چاہتا ہے۔ اس نے جہاں اپنی ولایت کا انما کے ساتھ اعلان فرمایا کہ میں ولی ہوں، وہاں اپنی ولایت کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ فوراً فرمایا وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی میرا تمہارا ولی ہے، اور اپنی توحید و رسالت پہ ہی ولایت کو موقوف نہیں کیا، ختم نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا اور وہ بھی ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تمہارے ولی ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت جو متصل ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی آیت، اس لیے میں مکمل پڑھا کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو ولی مانتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے صرف نہیں، جو اللہ اللہ بھی کرے، رسول اللہ بھی کرے، علی علی بھی کرے۔ توجہ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کی جماعت ہیں جو ان تینوں کو اپنا ولی، سرپرست اور حاکم مانتے ہیں۔ ترجمہ کر چکا ہوں، ولی کے معنی سرپرست اعلیٰ، حاکم، والی، وارث۔ اللہ کی حکومت کو، اس کی ولایت کو تسلیم کرنے سے، لا الہ کے پڑھ لینے سے شرک بھاگ جاتا ہے۔ لا الہ اس کی ولایت کا اعلان ہے، اس کی حاکمیت کا اعلان ہے، اس کی قدرت کا اعلان ہے۔ لا الہ پڑھا، شرک چلا گیا۔ محمد رسول اللہ پڑھا، پیغمبر کی ولایت کا اعلان کیا۔ سلطان الانبیاء کا کلمہ پڑھا، کفر چلا گیا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ کفر چلا گیا، لا الہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر چلا گیا۔ علی ولی اللہ پڑھنے سے نفاق چلا جاتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ چونکہ بڑا خطرناک مرض ہے نفاق، بہت بڑا خطرناک ہے، نفاق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ نفاق نہیں ہونا چاہیے، نفاق سے بچا کرو۔ اس لیے امام نے فرمایا اگر چاہو کہ نفاق سے بچو تو ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانھا تذھب بالنفاق، کہ اگر چاہو کہ نفاق مومنو تمہارے قریب نہ رہے تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھ لے کر بابا جب آل محمد۔ سمجھ آئی میری بات؟ یعنی ولایتیں تینوں لازم ہیں۔ صرف اللہ 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 کرنے سے بندہ اللہ والا نہیں ہوتا، کوئی خطابت نہیں، کوئی ذاکری نہیں، کوئی برقی نہیں۔ قرآن کی 114 سورتوں میں 6666 آیات میں سے کہیں اللہ نے صرف اللہ اللہ کرنے کی اجازت دی ہو اور کہا کہ صرف اللہ اللہ کر لو تو میری جماعت بن جاؤ گے، آیت مولانا پیش کرے، مذہب میں تسلیم کروں گا۔ توجہ فرمانے بڑی مہربانی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ قبلہ سے وکیل آل محمد استاذی المحترم مکرم مبلغ اعظم قبلہ مولانا محمد اسماعیل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی مجلسوں میں حیدری نعرہ زیادہ لگتا ہے، علی کے نعرے پہ جوش بھی بہت آتا ہے،
اور لگتا بھی زیادہ ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم اگر یہ جتنے نعرے ہوتے ہیں ان سب کو کاؤنٹ کریں تو زیادہ علی ہوتی ہے۔ اعتراض تو ہے نا صحیح؟ کیوں بھی میرے خاموش عزیزوں سمجھ آ رہے ہیں؟ مہربانی۔ ہاں سوال ہے، کیونکہ بڑا مضبوط سوال ہے بھی حقیقت۔ علی تو ہوتی ہے، تو چونکہ وہ تو وکیل آل محمد تھے، انہوں نے فوراً اس مفتی صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب آپ کی خدمت کے لیے، توجہ ہے، انہوں نے کہا ہماری خدمت کے لیے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ قبلہ نعرہ تکبیر کی زیادہ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں شرک ہو۔ بڑی مہربانی یار، بڑی مہربانی، بولا کرو ہے مولا سلامت رکھنے نے کہا نعرہ تکبیر وہاں زور و شور اور جوش سے لگایا جاتا اگر مشرکوں سے سامنا ہو، اور نعرہ رسالت وہاں جوش اور زور سے اور کثرت سے لگایا جاتا ہے جہاں کفار کا سامنا ہو، کافر ہوں، اور نعرہ حیدری کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں منافق ہوں۔ اور فرمایا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی شریف میں صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہم زمانے رسول میں بھی منافقوں کو تلاش کرنے کے لیے کننا نعرفون المنافقین بغض علی ابن ابی طالب، ہم علی کے بغض سے مومن منافق پہچان لیتے تھے۔ یا سلامت، یا سلامت، یا علی بڑی مہربانی مولا سلامت۔ کیوں صحیح ہے جی ہو گئے چونکہ یاد الاشیاء بے ازدادہا، ہر چیز اپنے ضد کے مقابلے میں چمکتی ہے۔ قبلہ نے کہا نہ ہم آپ کو مشرک سمجھتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، نہ ہم کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، ہمیں پرابلم صرف منافقوں کا ہے۔ اور چونکہ مشرک بھی ظاہراً ہوتا ہے، جاگنا یار، جاگنا یار، جاگنا، بڑی مہربانی ہے، مشرک بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ کھل مکھلا ہوتا ہے۔ مشرک کو ڈھونڈنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ ظاہراً ہوتا ہے۔ کافر بھی چھپا نہیں رہتا، وہ بھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہے جو خدا کے مقابلے میں آئے، خدا کا شریک ٹھہرائے۔ کافر وہ ہے جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے چھپا ہوا۔ اور سلطان الانبیاء نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تیری محبت مومن کے دل سے جا نہیں سکتی اور منافق کے دل میں آ نہیں سکتے۔ جی اور سلام مولا سلام یا رسول اللہ، مشکل امبا کشال ہے، مولا سلامت رکھے۔ وہ ہاتھ کبھی تنگ دست نہ ہوں جو حمایت علی میں اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ ہمیشہ کشادہ رہیں جو محبت علی میں اٹھتے ہیں۔ لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کے سامنے ہاتھ بلند کر کے نعرے لگاتے ہیں جو شرمندہ کر دیتے، تو علی کا نعرہ جھک کر نہ لگایا کر۔ علی نے کبھی تمہیں شرمندہ کیا ہے؟ یعنی ہاتھ بلند کر کے نعرے کل کی گفتگو آگے بڑھائیں، اور کل کی گفتگو چونکہ میں ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں، مگر گفتگو کو متصل کرنا ضروری ہو۔ اللہ نے کہا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جس کے پتلے کو علی نے بنایا تھا۔ گھبرا گئے آپ؟ یہ تفسیر ہے، متن کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ متن تو ہے ما مانا کان تسجد علی ما خلقت بیدیا،
تجھے کس نے روکا؟ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غلط کیا. تو اللہ کے ماننے تو شیعہ نہیں رہتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہاتھ جسم و جسمانیات سے اللہ کا مان لیں تو مسلمان نہیں رہتے ہیں، اور اگر علی کے ہاتھوں کو ید اللہ نہ مانے تو صاحب ایمان نہیں رہتے. توجہ ہے؟ وجہ اللہ نہ مانے، ید اللہ نہ مانے، کرم اللہ نہ مانے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مشیت اللہ نہ مانے، ارادات اللہ نہ مانے تو ایمان نہیں بچتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کا جسم مانے تو اسلام نہیں بچتا. اگر علی کے ہاتھوں کو اللہ کے نہ مانے تو ایمان نہیں بچتا. اور جنہوں نے سجدہ کیا وہ معصوم تھے، وہ ملائکہ کہلائے. آدم کو کہا اب تجھے تعظیم اتنی کروائی ہے، لو تاج خلافت پہنو. پھر اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والوں. دو چیزیں واضح ہو گئی. ایک خلق میں کرنے والا ہوں، انی خالقن. پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، میرا کوئی جملہ 5 مجلسوں میں ضائع نہیں ہوا، اور میرا اعتماد پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ عقدے کھلیں گے جو ابھی کبھی نہ کھلے ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں میرا اعتماد پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے اپنے معزز سامعین پر، پہلے سے زیادہ. فرمایا تو خلیفہ ہے، میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک زمین میں خلیفہ بنانے والا. اب پتہ چل گیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام. مسئلہ حل کر جاؤں بڑا مسئلہ حل کر دوں. بزرگوں بڑا مسئلہ حل ہو رہا. کیا فرما رہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تحقیق بے شک زمین میں خلیفہ میں بنانے والوں. پہلے فرمایا انی خالقم بشر من طین، کہ بندے میں بناتا ہوں. توجہ ہے؟ خالق بھی میں، خلیفہ بھی میں بناتا. اب رکھ 14ویں صدی کے مولویوں کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھ، جب خدا انا لگا دے تو اس کلام کو چیلنج کرنا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اب جہاں تو کہتا ہے کہ شرک ہے علی سے مدد مانگنا، شرک ہے رسول سے مدد مانگنا، تو کہتا ہے شرک ہے اہل بیت کو توسل کر کے رزق مانگنا، اور بابا مدد مانگنا رزق مانگنا اگر شرک ہے تو کوئی آیت دکھلا کہ اللہ نے کہا انی رازقن، توجہ ہے، یا انی ناصرن، کہ مدد صرف میں کرتا ہوں. نہیں، وہ تو مدد کے لیے کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. مدد تو وہ خود مانگ رہا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری کروں گا. ہائے 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 داری. تو شرک وہ ہوتا ہے کام جو اللہ کہے میں کرتا ہوں بات میں. ہائے 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 تحقیق میں تو بابا ہم مدد مانگ لے تو بھی شرک ہے، تو خلافت کی فیکٹری لگا لے تو بھی شرک نہیں ہے. بولو یار، بولو بابا. جائے تاج خلافت سر پہ رکھ کے فرمایا آدم مسکنن تزوجتک الجنت وکلا منہا راغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین. یا آدم تاج خلافت پہنو اور اپنی زوجہ کو لے کر جنت میں جاؤ. ہاں زوجہ کو لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلے آدم کو حکم دیا، زوجہ کو نہیں. اللہ بتا رہا ہے ہاں کہ زوجہ وہ ہے جو پیچھے پیچھے چلے.
ہاں زوجہ وہ ہے جو اب پہلی زوجہ ہی کی حیثیت بتا دی، اور پورے قرآن میں آدم کا جگہ جگہ نام، ہماری ماں کا نام کہیں نہیں، جب بھی ذکر آدم کی زوجہ بہت بڑی بات کہہ گیا، نام کہیں نہیں، میرا مالک نام کیوں نہیں؟ پہلے نبی کی خلیفے کی زوجہ ہے، ہماری اماں ہے، تمام جتنے بھی بشر ہے تمام انسانوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے، انسانوں اور بشروں کی ماں ہے، نام کیوں نہیں لیتا؟ آواز قدرت ہے کہ میری مصلحت یہ ہے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورت بے شک نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کا تعارف صرف شوہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں چونکہ محکومہ کا کام آگے چلنا نہیں۔ یہ کون سے بیٹھے ہیں؟ یہ تھوڑا سیدھر ہو جائے نا میرے پاس، یہ چھپ کے تو ذکر نہیں نہ سنے گا، تھوڑی نہیں وہ جگہ ہے وہاں، اتنے آ جاؤ۔ مولا سلام اس طرح مجلس پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اسی طرح سننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمانے، اب ماشاءاللہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مومن کی زیارت سے محروم رہ جاؤں۔ ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ جو مولا کے صفے عذاب پہ آیا ہے میں اس کی زیارت کرتا رہوں، ہاں میں اس کا چہرہ دیکھتا رہوں، چونکہ یہ چہرے کوئی عام چہرے تو نہیں ہے نا، ہاں یہ تو ان اہل ایمان کے چہرے ہیں، ذالک فضل اللہ ہے، یؤتی من یشاء، جن پہ اللہ کا فضل ہوا ہے اور وہ اس پہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ کہو لے جاؤ زوجہ کو اور جنت میں چلے جاؤ، اور جو چاہو کھاؤ۔ زیادہ مسکن انتا و زوجتک الجنت وکلا منہا رغدن حیث شئتما، جو چاہو، بس میں نے اس جملے کو محفوظ کیجئے گا کہ پھر نتیجہ آسان ہو جائے گا، جو چاہو کھاؤ، کھانے سے نہیں روکا، کھانے سے نہیں منع کر، فرمایا جو چاہو کھاؤ، جنت میں سکون کرو، مسکن سکون کرو، ہاں سکون، مسکن سکون کرو، چونکہ جنت سکون کی جگہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں مومن کے لیے جنت سکون کی جگہ ہے۔ علی فرماتے تو دنیا میں سکون ڈھونڈتا ہے، یہ مومن کے لیے سکون کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ مومن کے لیے تو قفس ہے، پنجرا ہے، مومن کے سکون کی جگہ جنت ہے، جو بےقرار ہے مومن کی آمد کے لیے۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، جاؤ سکون کرو، جو چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ هذه اشارہ قریب ہے، اس میں اشارہ قریب کا اشارہ ہے، هذه ولا تقربا هذه الشجرة، ہرگز قریب نہ جانا اس شجرے کے قریب نہیں جانا، پھر کیا ہو جاؤ گے؟ فتکون من الظالمین، بس اگر اس شجرے میں گھسنے کی کوشش کی، خصوصاً وہ جاگ جائیں جو سادات کہلاتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جاگ جائے، میں کچھ کہوں گا، پھر اس کے قریب نہیں جانا۔ اچھا، اب علماء اسلام نے کیا کر دیا؟ کہا جی یہ شجرہ سے مراد گندم کا پودا ہے، اور آدم نے کھایا ہے دانا، بھئی پودا تو نہیں نہ کھایا، توجہ ہے؟ دانوں کی تو بات ہی نہیں، بات تو ہے شجرہ کے قریب نہیں جانا، یا تو کہو کہ پودا کھا گے، نعوذ باللہ، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے جو چاہو کھاؤ، کھانے کی تو کھلی چھٹی دی ہے، شیطما جو چاہو کھاؤ۔ اب کوئی شریف بندہ بھی
چیزیں آگے رکھ کے کہے لو قبلہ جو چاہو کھاؤ. ایک بندے نے مولانا صاحب کا کھانا کیا اور دسترخوان پہ بٹھا دیا. وہ بیچارہ گھڑی پہ گھڑی دیکھ رہا ہے، رکھتا کچھ نہیں. توجہ ہے؟ گھنٹے بعد پانی رکھ دیا، پھر گھنٹے بعد برتن رکھ دیے. تو اس نے کہا کہ قبلہ اتنی دیر، مجھے تو بہت شدت کی بھوک ہے. وہ کہتے مولانا صاحب صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. وہ کہتے مجھے میٹھا منع ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں مجھے تو میٹھا ڈاکٹر نے روکا ہوا ہے، مجھے ایسا میٹھا نہیں چاہیے. توجہ ہے نا؟ اچھا کوئی بندہ دسترخوان سجا کے سب کچھ رکھ کے کہے کہ جو چاہو کھاؤ، اور پھر بندہ جو چاہے کھائے اور پھر سجا دے، اسے کوئی شریف بندہ کہے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ تو عادل اللہ ہے، خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ جو چاہو کھاؤ، اور پھر کہا جائے جی دانا کھا لیا اور جنت سے نکال دیا. کہ بابا آدم نے جی گندم کا ایک دانہ کھایا اور اللہ نے کہا جنت سے نکل جاؤ. اور میں کہتا ہوں مولوی صاحبان میری سمجھ میں نہ آیا کہ باپ ہمارا ایک دانہ کھائے تو جنت میں رہ نہ سکے، جنت سے دونوں نکالے جائیں، اور آپ ٹنوں کے ٹن کھائیں اور پھر بھی جنت میں جانے کا سوچتے رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ باپ تو ہمارا ایک دانہ کھائے تو جنت چھوڑنی پڑ جائے، اور تم ٹنوں کے ٹن کھاؤ. اتنی کھاؤ گندم کہ ہر دفعہ نومبر دسمبر میں قحط پڑ جاتا ہے، آٹا ہی نہیں ملتا پاکستان میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہتے نہیں بابا کھانے سے تو روکیں گے. روکا کس سے؟ روکا کس سے؟ سیدو جاگ جاؤ. روکا کس سے؟ شجرہ کے. اور شجرہ سے مراد درخت نہیں، شجرہ سے مراد درخت نہیں، شجرہ سے مراد گندم کا دانہ نہیں، شجرہ سے مراد گندم کا دانہ کھانا نہیں. یہ کچھ شجرہ ہے کہ جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اور ہے، تیرا شجرہ اور ہے. توجہ 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 توجہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ابھی جب میں 2-3 آیتیں پڑھوں گا تو سینٹر والے میرے چپ بھائیوں کے ہاتھ بھی بلند نہ ہوئے تو زہرا کے در سے میں نے مانگا ہی کیا ہے. ابھی آیتیں پڑھوں گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ شجرہ سے مراد درخت نہیں ہے. جب اللہ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ کلمہ طیبہ کی مراد مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. اور وہ شجرہ کا فرمایا اصلھا ثابت، اس کی اصل ثابت ہے، قائم ہے. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان کو چھوتی ہے. اب کائنات میں کوئی ایسا درخت نکلا کہ جس کی جڑیں زمین پہ ہو، ہاتھ آسمان سے لگے، ورنہ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں. اب ہے یار آدھا ہے بابا، خدا کے واسطے بولو سمجھ آئے تو. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. میں دکھلاتا ہوں وہ شجرہ طیبہ کہ جس کی اصل ثابت ہے اور فرع آسمان کو چھو رہی ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، علی کی ولادت کی جگہ. توجہ ہے. فتح مکہ کے بعد جب پیغمبر نے کہا کہ اس گھر کو بتوں سے پاک کرو، بت توڑو، اپنی تلوار سے توڑنے شروع کیے. جب بلندی والے رہ گئے، ساتھ ہو تو جملہ کہوں، مجھے ناز کہ میری مجالس میں میرے برادران اہل سنت تشریف رکھتے ہو، اور میں جہاں عشق علی پڑھتا ہوں وہ عشق مصطفیٰ بھی پڑھتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہ صرف عشق مصطفیٰ کافی ہے جب تک عشق آل مصطفیٰ نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور نہ عشق آل مصطفیٰ کافی ہے جب تک محبت مصطفیٰ نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟
تو مستفوی اور مرتضوی سارے بیٹھے ہو تو جملہ ہدیہ کروں، رسول کو توڑ رہے جو بلندی والے رہ گئے، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ میرا عقیدہ بھی بیان کروں، میرا ایمان ہے اگر رسول چاہتے اشارہ کرتے، جو اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرے، نہیں یار یہ صاف نہیں کر رہا، پتہ نہیں میں کہاں جملے کا گیا بابا، بڑی مہربانی سید، بڑی مہربانی ہے۔ ہاں جو انگلی کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے کرے، وہ انگلی کے اشاروں سے بیت اللہ سے بت نہیں توڑ سکتا۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیوں توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اشارہ کرتا، بت گر کے قدموں میں آتے، مگر مسلط رسول، مسلط مصطفیٰ، مرتضیٰ جانے یا خدا جانے۔ توجہ 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 ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں تو کہا یا علی ارکب اللہ من کا بین، آؤ میرے کاندھوں پہ قدم رکھ دو۔ ہائے سلامت آؤ نگر کے میرے دوست پر قدم رکھو۔ ایک کتاب نہیں، مسعودی سے لے کر البدایہ والنہایہ تک 36 تاریخ کی بڑی کتابوں میں کہا قدم رکھ۔ حکم ہے، علی عذر تو نہیں کرتا، صرف ذکر کرتا ہے کہ تیرے سینے میں قرآن ہے، تیری پشت پہ مہر نبوت۔ فرمایا علی الامر فوق الادب، حکم ادب پہ غالب ہوتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میرا حکم ہے قدم رکھ، سوار ہو۔ ہائے میرے سنی بھائیوں، اگر کوئی اونٹنی مصطفیٰ کو اٹھا لے تو اس کی تو نعتیں بن جائیں۔ ہائے 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 ہائے، اس کی تو مسلمان نعتیں بناتا اور بنتا نہیں تھکتا، اور جو دوش مصطفیٰ پہ چڑھتا ہے کبھی اس کی نعت بھی پڑھ دیا گیا۔ جیو آباد ساتھیوں، جیو آباد ساتھ، جیو آباد ساتھ، مولا سلامت رکھے، جیو بیٹا، یہ سید منتظر سلامت رکھے یا رسول اللہ۔ حیدری یا یا مولا سلامت، مولا سلامت۔ شاہ نجف تیرے چاہنے والوں کی خیر، پاکیزہ نسب تیرے چاہنے والوں کی خیر، اللہ کے دین کی سج دھج تیرے چاہنے والوں کی خیر، انبیاء کی لج تیرے چاہنے والوں کی خیر، گناہگاروں کی کج تیرے چاہنے والوں کی خیر، اللہ کی بڑی عدالت کے بڑے جج تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ علی سوار ہوئے، علی سوار ہوئے۔ اگر کوئی مولوی کہے نہیں سوار ہوئے، توجہ ہے تو اس کو مسعودی سے شروع کرنا اور البدایہ والنہایہ حافظ کثیر تک پڑھانا اور کہنا علی سوار ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں۔ نبی کے قدم کہاں؟ بیت اللہ پر، توجہ، فرش بیت اللہ پر، فرش بیت اللہ پر، اصلها ثابتن، اصلها بڑی مہربانی، اصلها ثابتن وفرعها فی السماء۔ شیخ مظلوم شاہ صاحب قبلہ میرے تو مخدوم ہونا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، نبی کے قدم فرش بیت اللہ پر، علی کے قدم دوش مصطفیٰ پر،
جب علی دوش مصطفیٰ پہ چڑھ گئے، جب علی دوش مصطفیٰ پر چڑھ گئے، قدم مہر نبوت پر رکھ دیے، ہائے 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 ہائے، قدم مہر نبوت پر، قدم دوش مصطفیٰ پر، قدم سید الانبیاء کے کاندھوں پر، قدم سید المرسلین کے کاندھوں پر علی نے جب رکھے، بتوں کو توڑا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے قافلہ مبارک میں، آپ کے لشکر شریف میں، توجہ ہے یا نہیں ہے، آپ کی سپاہ میں تو ایسے بندے تھے کہ جو زمین پہ کھڑے ہوتے، ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی جاگرا خدا کے واسطے، یا رسول اللہ، جعفری صاحب، یا رسول اللہ، آپ کے لشکر شریف میں، آپ کی سپاہ میں، آپ کے اصحاب میں، توجہ ہے یا نہیں ہے، آپ کے ساتھیوں میں ایسے بندے جو کھڑے ہیں کہ جو زمین پہ کھڑے کھڑے بتوں کے کانوں کو پکڑ سکتے، تیرے سینے میں قرآن، پشت پہ مہر نبوت، پھر علی کو کاندھوں پہ سوار کرا کے سمجھانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، دکھانا کیا چاہتا ہے، ہائے 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 ہائے، توجیہ کیا ہے، اس کی توضیح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تفصیل کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، آواز رسالت آئے گی، اکبر ساکی میں خلق عظیم کا مالک، ہائے 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 ہائے، میں دلوں کے راز جاننے والا، میں ایسے کو چلا رہا ہوں کہ جو بتوں کو توڑے تو بت پیسہ تھے علی سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے، میں کسی ایسے کو کیوں کہوں کہ اگر بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے کل کیا کرتے تھے، حد ہے یار، حد ہے یار، حد ہے یار، حد ہے، والا بولا کرو یار، بولا کرو، بولا کرو، اگر بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال ڈال کر کہہ دے کہ کل کیا کرتے تھے، آج کیا کر رہے ہو، کل سجدے، آج تلواریں، ہائے 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 ہائے، کل پوجا پاٹ، آج تلواریں لے کے آ گئے ہو، کل کیا کر رہے تھے، تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے لشکر میں سپاہی، کوئی میرا صحابی، توجہ ہے یا نہیں ہے، کوئی میرا مسلمان شرمندہ ہو جائے، ہائے 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 ہائے، شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا، میں نے ایسے کو اٹھایا کہ جو جب بت توڑے گا، توجہ ہے، تو ابراہیم بھی دوڑ کے آئیں گے، اے علی مبارک ہو، میں نے بھی توڑے تھے، تو بھی توڑ رہا ہے، فرق اتنا، میں نے آزر کے گھر میں توڑے، ہائے 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 ہائے، میں نے اپنے چچا آزر کے گھر سے بت توڑے، ان کا قبضہ ختم کیا، تو اللہ کے گھر میں توڑ لائے، جسے بنایا میں نے تھا، بچایا تو نے ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، 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 علی حیدری، سلامت جی، سلامت، چاہتے ہو نا کہ زین بھی اسی طرح حسینیہ آباد رہے، اسی طرح علی علی ہو، چاہتے ہو نا، تو پھر اس عزا خانے کی مدد بھی کرنا، پھر تعاون بھی بھرپور کرنا، یہ سارے ادارے آپ کے مولا کی جگیر، آپ کے امام کی ملکیت، جب وارث آئے تو یہ آباد ہوں، دل کھول کے تعاون فرمانا، مجھے
برادر ریاض حیدری صاحب روز کہتے ہیں، تو میں نے کہا میں ضرور کہوں گا، ہاں اس کو بھی آباد رکھنا ہے۔ اور جو ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں آپ کے مذہب کے تحفظ اور بقا کے لیے، تقریر سے تحریر سے مدارس چلا رہے ہیں، یہاں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کو بھی نہ بھولنا، کسی ایک نیکی پہ روک نہ جانا کہ یہ کر لی، اس کی ضرورت نہیں تیرے پہلے امام کا فرمان ہے علی کا کہ کوئی سوال کرے دینا فضیلت ہے، قلیل کیوں نہ ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے، تھوڑا کیوں نہ ہو دینا چاہیے۔ مولا فرماتے نہ دینا اچھائی نہیں ہے۔ ہاں تو اب بات سمجھ آ گئی، یا علی توڑ رہے ہیں۔ علی کہاں تک پہنچے؟ کجا رسیدی، توجہ ہے؟ علی کتنے تک اپنے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ میرے مولا نے جو جواب دیا سنو گے علی والو؟ آیت یاد ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 یاد ہے؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء۔ فرمایا کلمے کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے۔ علی اللہ بھی سمجھ میں آ جائے، کلمہ بھی سمجھ میں آ جائے، شجرہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر بیدار ہے تو فرمایا شجرہ طیبہ کی مثال ہے کلمہ طیبہ کہ جس کی اصل ثابت ہے، فرع آسمان کو چھو رہی ہے، فی السماء۔ علی کہاں تک پہنچا؟ فرمایا گرمی خواہم عاشرہ مسمکنم، یا رسول اللہ اگر چاہوں تو آسمان کو ہی نہیں عرش کو چھو سکتا ہو۔ یعنی سمجھ آگے بات کسان کیا شاہ آج تو راضی ہوئی نہ سید مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت۔ مفتی مکہ ابن حجر مکی سے جب سوال ہوا کہ تو جب بیت اللہ میں خطبہ دیتا ہے، امام کعبہ ہے، تو صحابہ کا ذکر کرتا ہے اور علی کا بھی نام لیتا ہے، تو باقی صحابہ کرام کو رضی اللہ کہتا ہے، علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتا ہے؟ بڑی مہربانی۔ باقیوں کو حیدری، باقیوں کو رضی اللہ، علی کرم اللہ وجہ کیوں؟ فرمایا میری کوئی اپنی مرضی تھوڑی، توجہ ہے؟ تو کہا پھر بتا دے، کہا یہ جو کرم اللہ وجہ ہے نا، یہ ہر کسی کو کہا نہیں جا سکتا، اور رضی اللہ بڑا عام سرٹیفکیٹ ہے، توجہ ہے؟ رضی اللہ ہر کسی کو کہہ سکتے، رضی اللہ کا معنی ہے اللہ ان پر راضی ہو، اور ہو جائے اللہ جانتا ہے کہ راضی ہونا یا نہیں ہونا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی یار، کہنے میں کیا قباحت ہے، کہنے میں قباحت ہی کیا ہے؟ رضی اللہ کہ اللہ ان پر راضی ہو، کرم اللہ وجہ، آسان ترجمہ کرو، کرم اللہ وجہ وہ چہرہ جس پر اللہ کا کرم ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ علی کا چہرہ ہے کرما والا چہرہ، کرما والا چہرہ میرے مولا علی کا۔ تو کہا ادھر کیوں نہیں کہتا ہے، ادھر کیوں کہتا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس کو میں کرم اللہ وجہ نہیں کہہ سکتا جو بتوں کو جھکا ہو، اور کتاب کا نام سوائے نور کا ہے۔ فرمایا لم یعبد الاوثان قط، اور علی کا وہ چہرہ ہے کہ جو کبھی بتوں کو جھکا نہیں ہے، بلکہ دوش مصطفیٰ پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑا ہے، توڑا ہے۔ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے آئے ہیں بتوں کو توڑنے
یا علی 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 سلامت رہے سلامت رہے آپ جیئے جیئے سید جیئے مولا آپ کو بھی زندگی آباد و شاد مولا آپ کے بابا کو صحت دے شاہ جی مرتضی شاہ آپ نے یہ کلاک والا مسئلہ بہت اچھا کیا مسئلہ حل کر دیا ہاں اور یہ جو یہ پرانی گھڑی ہیں پہلے والی اس پہ کتنے ہیں نمبر کتنے ہیں جی کائنات کا نظام کتنوں پر ہے سال کے مہینے چاند موسیٰ کے جانشین 12 ہے نا تو میرے مالک نے تو سمجھایا اور یہ کلاک بنانے والا کوئی شیعہ تھا اگر کلاک بنانے والا شیعہ ہے تو پھر مان کے کائنات بنانے والا بھی شیعہ تھا ہائے 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 اگر دنیا ولایت الہیہ کے قانون کو سمجھ لیتی زہرا کا لال فرزند بطول سبت رسول قدم قدم پہ حال من ناصر ینصر نہ کہتا ہوا کربلا کے صحرا میں آتا چلتا چلتا بطول کا لال جب منزل اشراف پہ پہنچا 3000 کا لشکر لے کر ہور نے تیرے اور میرے مولا کا راستہ روکا سیدو عزادارو جب اس نے میرے امام کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھا عرب کے شریف کے لیے اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہوتی اس کا کوئی راستہ روک کے اس کی سواری کی لگام پکڑ لے اب زہرا کا لال حسین حسین نہ رہا علی بن کے کہتا ہے سکلت اموں کے سکلت اموں کا تیری ماں تیرے غم میں روئے تو جانتا نہیں ہے میں علی کا بیٹا ہوں امام نے ایسے لہجے سے کہا کہ ہر کا ہاتھ اچانک چھوٹ گیا اپنا ہاتھ روک کے چند قدم پیچھے ہٹا اور روک کے کہتا ہے حسین تو نے میری ماں کا نام بڑے مجمع میں لے لیا مگر میں نہیں لے سکتا چونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جس ماں کا تو بیٹا ہے نا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ سمت اللہ مولا سنا غم حسین کوئی غم نہ دے کبھی نہ روئے آنکھیں جو غم حسین میں روتی کبھی دنیا کو اور غم میں نہ روئے وہ آنکھیں جو فاطمہ زہرا کے لال کی مصیبت پر ہوتی ہیں نوجوانوں نوجوان کا رونا یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے مگر یہ غم ہی ایسا ہے کہ اس غم میں جوانیاں بھی لٹی ہیں نا اس غم میں جوانوں کی جوانیاں بھی لٹی ہیں پیچھے ہٹا امام نے اس کے لشکر کا جائزہ لیا گھوڑوں کے پیاس سے منہ کھلے ہوئے لشکری پیاس سے تڑپ رہے ہیں ہر کے ہونٹ خشک ہوئے لہجہ امامت کے سامنے کانپتا ہوا کھڑا امام نے فرمایا عباس مشکیزوں کے منہ کھولو سجاد و اکبر کو ساتھ لو اور سارے لشکر کو پانی پہلاؤ نہ رو تھک کر نہ رو زیادہ کس نے مشکیزوں کے منہ کھولے ام البنین کا لال کون پانی پلا رہے ہیں دشمنوں کو علی اکبر و سجاد فرزندان امام سارے لشکر جب پی چکا امام نے کہا ان کے حیوان بھی پیاسے ہیں وار فاطمہ کا لال وار بطول کا لال دشمن کی فوج کے جانوروں کی پیاس بھی گوارا نہیں ہے کہا باقی پانی ان کے جانوروں کو پلا دو جب گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا ہر نے بھی پانی پیا تو ہر نے ایک جملہ کہا حسین میں ممنون ہو گیا حسین تیرا شکریہ امام فرماتے نہیں ہو میرا شکریہ ادا نہ کر تو نہیں جانتا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو قاتل کو شربت پلا دیتا
मैं अली का बेटा हूं। रास्ता रोका, कहा मुझे हुक्म है हुसैन का रास्ता रोक या वापस ले आओ। इमाम फरमाते हो ना मैं वापस जाऊंगा और ना हुसैन रुकेगा। हाँ हो सकता है तो मुझे हिंदुस्तान जाने दे। आजादार अल्लाह जाने इमाम को आपकी मोहब्बत नजर आ रही थी। उस वक्त सारा हिंदुस्तान था, इसलिए किसी हिंदू शायर ने क्या खूब कहा था कि अगर हिंद में आता तो पर्दे में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशम का धोखे से न मारा जाता, तहजीब से न उठते माथे, हर रोज पूजा होती, इस देश की भाषा में भगवान पुकारा जाओ। अजरकमिनल्लाह पहुंच गया हुसैन करबला। तो मुहर्रम को पहुंचा तेरा और मेरा इमाम। करबला की जमीन पे इमाम की सवारी रुक गई। मौला ने पूछा इस जमीन को क्या कहते हैं? लोगों ने कहा नैनवा। हुसैन कहते कोई और नाम, कहते गाजरिया। बतूल का लाल कहते कोई और नाम, कहते करबला। हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज घोड़े रोक लो, बहनों के खैमे नस्ब करो, यही वो मकाम है जिसके लिए हुसैन आया। लग के खैमे जमीन के मालिकों को बुलाया जाए। मैंने जिस साल करबला में अशरे मुहर्रम पढ़ा, 2005 में बतूल पाक के करम से मुझे करबला में मौका मिला। पूरा मुहर्रम मैंने पढ़ा, एक एक चीज का जायजा लिया। बड़ा एहतराम है बली असद का आज भी करबला की जमीन पर। जब आते तो सारी दुनिया उनकी ज़ियारत करती। कोई दस्तार बांध के नहीं आ सकता, मगर इमाम ने उनको इजाजत दी हुई है कि वो करबला में दस्तार बांध के आए। बनी असद को बुलाया गया, कहा इनकी औरतें भी आए, बच्चे भी आए। इमाम ने कहा मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं। ने तारुफ पे कहा ज़हरा का लाल निवासा रसूल, ये तो बंजर और बेआबाद जमीन है। अगर आप हुक्म करें तो हमारे नहरी रकबे मौजूद है, हम आपको वो जमीनें दे देते हैं। इमाम फरमाते नहीं, मुझे इसी बेआबाद को आबाद करना है। अच्छा मौला हम हदिया करते। इमाम फरमाते नहीं, मैं हुसैन हूं, मैं कायनात को देने वाला हुसैन हूं। कीमत मुकर्रर 60,000 देना, 30,000 इमाम ने खुद दिया, 30,000 जाफर तैयार की बहू, आनो मोहम्मद की मां, अब्दुल्ला की सौजा, बिन्त हैदर कर्रार, मुसाफिर शाम, फातेह शाम, अकीला बनी हाशम, आलिया बीबी ने दिए। हुसैन कहते ज़ैनब तू अध की भाईवाल बन गई। ऐसा करते आधी अकबर के नाम, आधी तेरे आनो मोहम्मद के नाम। फरमाया नाम मेरा हुसैन, आनो मोहम्मद है तेरे बेटों का सदका। अकबर ने मेरा हिस्सा कोई नहीं, मैंने भी तो पाया है ना अकबर को। अकबर के नाम। इमाम बनी असद को मुखातब होके मस्तूरात एक तरफ, मर्द एक तरफ, छोटे छोटे बच्चे, मौला ने बच्चों की जिंदगी दराज फरमा। जो मजलूम करबला को रोने आते ये मुआवजा है। मासूम बच्चे जिनके खेलने की उम्र है, वो भी अपनी बहनों और माओ को कहते मजलिस में ले जाना, और मजलिस में आके जब रोते हैं यकीनन तो जो शाम से आती है बीबी दुआ करती होगी अदादारो बच्चे आनो मोहम्मद और कासिम के साथ खेलने। इमाम मर्दों को मुखातब होकर कहते हैं हो सके एक तो आज के बाद मैं 10 मुहर्रम तक तुम्हारा मेहमान हूं, उसके बाद ये जमीन जाने और तुम जाओ, बस हमारी कब्रों की जगह छोड़ देना, बाकी जमीन में ज़राअत करना, ये बड़ी आबाद होगी। मैं कुछ नहीं मांगता, मेरे सवारों को 3 दिन मेहमान रख लेना। अल्लाह जाने कहां कहां से मेरे सवार मातम करता है, आएंगे उनका ख्याल रखना, 3 दिन मेहमान रखना। अच्छा मौला, और कहा जब हमारी शहादतें हो जाएं, अगर फौज अश्किया का खौफ ना हो, मुमकिन हो तो हमारे गरीबों के लाशें दफना देना। मर्दों ने कहा हुसैन तेरा कोई नहीं रहेगा। फरमाया मेरा एक बचेगा जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां होंगी। फिर
پھر مولا عورتوں کو مخاطب ہو کے کہتے اگر تمہارے مرد خوف سے نہ آ سکے، تم عورتیں ہو، مستورات ہو، کسی بھی بہانے آ کر ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ سنو گا جملہ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، اب امام چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ جب بچوں کو پتا چلا نا یہ ہمارا امام ہے، بچے دوڑ کے ایک دوسرے کو کہتے آؤ سلام کرے، یہ ہمارا امام آیا ہے۔ امام عربی بچے تھے نا، بنی اسد کے بچے مولا کے ہاتھ چوم رہے اور محمد کے ساتھ گھل مل گئے، کھیلے۔ امام فرماتے ہیں بچوں اللہ تمہاری زندگی دراز کرے، 10 محرم کے بعد اسی طرح کھیلتے آ جانا، مگر یہ اولو محمد نہیں ہوگا، یہ میرا قاسم نہیں ہوگا۔ اور جب ان کی اور ہماری لاشیں دیکھو، جھولیوں میں مٹی ڈال کے لاشوں پہ ڈال دینا اور تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائے گی۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے ہمیں حسین کو غم نہ دے۔ بس عزادارو، زہرا کے لال کا پانی بند ہوا، چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی دوں مظلوم حسین کے غم کی۔ شب عاشورا ایک بچہ ہے جس کا نام ہے علی ابن حر کا بیٹا، اپنے خیموں سے بے قرار ہو کے باہر نکلا، سیاہ خیموں کی طرف دیکھ کے رو رہا ہے۔ کوئی آوازیں سنتا ہے بچوں کی، کر تو کچھ نہیں سکتا، رو رہا ہے۔ اور بچے کی تلاش میں خیمے سے باہر آیا، بیٹے کو آواز دی، بنیا۔ بیٹے نے جواب نہیں دیا، سمجھا شاید سنا نہیں، آگے بڑھ کے آواز دی، علی بیٹا، نہیں سنا۔ سامنے جا کے کہتا ہے تو ادب بھول گیا، تجھے پتہ نہیں کہ باپ کا احترام کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بابا اگر میں باپ کا احترام بھولا ہوں تو آپ بھی بھول گئے، یہ جن کے سیاہ خیمے ہیں یہ کون ہے؟ ہائے 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 عزادار، بابا ذرا پہلے کان لگا کے سننا آوازیں کیا آ رہی۔ سید زادہ مجھے معاف کر دینا، چھوٹے چھوٹے بچے چلا چلا کے کہہ رہے تھے پانی، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جب پیاس پیاس کی صدائیں سنی، بابے کا دامن پکڑ کے کہتا ہے بابا بتا لے یہ بچے کون ہے؟ اور رو کے کہتے ہیں یہ حسین کے بچے ہیں، یہ سادات کے بچے ہیں، یہ فرزند رسول کی اولاد رو رہی ہے۔ تو کہا بابا یہ وہی نہیں تھے جنہوں نے تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا؟ کہا ہاں بیٹا میں شرمندہ ہوں، میں بھی رات کا نہیں سو سکا۔ تیرا نام علی ہے، علی اکبر کو سفارش کرنا، علی اکبر کے بابے کو میری سفارش کرنا، بیٹا میرے ہاتھ باندھ دے اور چل مجھے مجرم بنا کے حسین کے دربار میں لے جا۔ بس عزادارو جب بندے ہوئے ہاتھوں سے آیا ہے نا حر، تو امام نے کہا عباس میرا معزز مہمان آ رہا ہے، والے فاطمہ کا لال عباس آ گیا، اکبر آ گیا، بیٹا آ گیا۔ امام نے آتے ہوئے ان کو جو قدموں پہ گر رہا تھا بلند کر کے سینے سے لگایا اور کہتا مولا مجرم آیا ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام فرماتے ہم تاخی فی دنیا والآخرہ، اے حر میں وعدہ کرتا ہوں تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اور کہتا میرا اتنا مقدر، رونے والوں اب ادھر میں ہر کسی نے سلام شروع کیا۔ عباس نے کہا بھیا اور پھر میرا بھی سلام، اکبر نے کہا چچا ہر میرا سلام، قاسم نے کہا چچا ہر میرا سلام۔ یہ سلام سلام کی صدا جب خیام میں پہنچی، عالیہ بی بی فرماتی ہے معافی صاحب پتا کر میرے حسین کا کال آیا ہے جسے اکبر چچا کہہ رہا ہے، عباس بھائی کہہ رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہو آیا ہے بی بی، تیرے بھائی نے معاف کر دیا۔ کہا میں نے بھی معاف کیا، اولا محمد جلدی آؤ، اور جسے حسین بھائی کہے وہ تمہارا ماموں ہوتا ہے، جاؤ جا کر سلام کر کے کہنا ماما ہو، ماموں ہو، اماں سلام کہتی تھی۔ عزادہ جب اولا محمد آئے بس آگے جملے تھوڑی سی منزل بلند کر لینا، ماموں ہو اماں کا سلام۔ اور کہتے مولا یہ بچے کون ہے؟ امام فرماتے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ عبداللہ کے لال ہے، یہ میری بہن زینب کی جوڑی ہے۔ اور نے دستار
مار کے پھینک دی، سر پیٹ کے کہتا ہائے علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، غاتیوں کو بھی سلام بھیج رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، رونے کی راتیں ہیں، نہ تھکنا نہ شرما، چند راتوں کا مہمان حسین، چند راتوں کے مہمان دادا رو سید۔ معافی ملی اور کا بیٹا رو رہا ہے، امام بچے سے پیار کر رہے اور کہتے مولا مجھ سے بھی پہلے میرے اس بیٹے نے تیرے بچوں کی پیاس پہ گریا کیا ہے، اجازت دو۔ امام فرماتے اپنے بچوں سے پہلے اس معصوم کو کیسے بھیجوں؟ علی ابن حر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تجھے اس بیٹے کا واسطہ جو محمد کی شبیہ ہے، جو میرا ہم نام ہے علی اکبر، اس کا واسطہ مجھے اجازت دے۔ ہر جب اشرار کے امام نے دی اجازت، ہر کا بیٹا میدان میں گیا، تلوار لے کے بے حیا لشکر پہ حملہ کرتا ہے، ریجز بھی پھرتا ہے، کہتا ہے تمہاری غیرت ختم ہو گئی، ان کا پانی بند کیا ہے جن کی ماں کو جہیز میں ملا تھا، ان کا پانی بند کیا ہے جن کے لیے کائنات بنی تھی، ہم نے کر رہا ہے کہ ایک ظالم کا تیر لگا، ایک کی تلوار جب گرانا اور جلدی سے اپنے بیٹے کی لاش کی طرف بڑھا، کیا دیکھتا ہے ہر سے پہلے امام موجود ہے۔ بس آخری جملہ میں نمبر چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ سیدو، امام نے ہر کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے اور کہتے مولا غلام کا لاشا نہ اٹھا، میں اٹھاتا ہوں۔ امام فرماتے ہو ابھی نیا نیا آیا ہے نا، میرے نانے کی شریعت میں ہے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا مادر کرا دادا خود نہ اٹھائے۔ میں کہوں گا مولا جب علی اکبر گرے گا تیرے اکبر کو اٹھانے کوئی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ